بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نحم، مضمون تفسیر، سبق نمبر 9۔ آج کا سبق ہمارا سورہ تکویر سے ہے۔ اس سورت کا جو مشہور نام ہے وہ سورۃ التکویر ہے۔ اس کے علاوہ اس کو سورہ کویرت اور سورہ اذا الشمس کویرت بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 1 سے 14 تک پڑھیں گے۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کویرت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے انکدرت بکھر جائیں گے، گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، اور جب پہاڑ سُيِّرَتْ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں عطلت بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور حشرت جمع کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندر سُجِّرَتْ بڑھکائے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ، اور جب ہر قسم کے لوگ زُوِّجَت ان کے جوڑے بنائے جائیں گے، الگ الگ جمع کیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سئلت پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ، کہ کس گناہ میں قتلت اس کو مارا گیا، اس کو قتل کیا گیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، اور جب صحیفے اور جب اعمال نامے نشرت کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اور جب آسمان کشطت چھیلا جائے گا، کھولا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ، اور جب جہنم سُعِّرَتْ بڑھکائی جائے گی، دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ، اور جب جنت أُزْلِفَتْ قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ، تو ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا، ہر جان یہ جان لے گی۔ ما احضرت، جو اس نے آگے پیش کیا یا اس نے جو حاضر کیا، یعنی مراد اعمال ہیں۔ یہ تو ہو گیا ان آیات کا ترجمہ۔ اب ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے سورہ عبس کی آخری آیات میں قیامت کے احوال کا ذکر تھا، قیامت کے خوفناکی کا، اس کی ہولناکی کا ذکر تھا۔ تو اس صورت کی ابتدا میں بھی قیامت کے واقعات کا، قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اذا الشمس کویرت اور اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت پڑھ لے، یعنی یہ 3 صورتیں پڑھ لیں، کیونکہ ان صورتوں میں حدیث یہاں تک مکمل ہو گئی ہے۔ تو ان صورتوں میں چونکہ قیامت کے احوال کا ذکر ہے، قیامت کی سختی، خوفناکی، ہولناکی کا ذکر ہے، تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی قیامت کے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو چاہیے کہ وہ یہ صورتیں پڑھ لیں، کیونکہ ان صورتوں میں قیامت کے احوال کا ذکر ہے۔ اب آیت نمبر 1 سے 14 تک جو آج کا سبق ہے، اس میں قیامت کی 12 نشانیوں کا ذکر ہوا ہے۔ اب ان 12 نشانیوں میں 6 نشانیاں جو ہیں وہ ہیں کہ جن کا ظہور نفخہ اولیٰ کے وقت ہوگا، یعنی پہلی بار جب سور میں پھونکا جائے گا، جس سے تمام لوگ مر جائیں گے، دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا، تو ان 6 نشانیوں کا بھی ذکر ہے۔ اور اس کے بعد ان 6 نشانیوں کا ذکر ہے کہ جن کا ظہور نفخہ ثانیہ کے وقت، جب دوسری بار سور میں پھونکا جائے گا، جس سے تمام لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے، قیامت کا دن واقع ہوگا، قائم ہوگا، تو ان 6 نشانیوں کا ذکر ہے۔ اب اذا الشمس کویرت، اب وہ 6 نشانیاں کہ جس کا تعلق نفخہ اولیٰ کے ساتھ ہے، تو ان میں سے پہلی نشانی اذا الشمس کویرت ہے، سب سے بڑی نشانی ہے کہ سورج بے نور ہو جائے گا، سورج جو روشنی سورج کی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس کا نور ختم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ کویرت کا مطلب ہے بیکار ہونا، یعنی سورج کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن کویرت کے یہاں پہ اس کے معنی میں 2 قول منقول ہیں، 2 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا معنی بیان کیا ہے، اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ کویرت جو ہے وہ اظلمت، ظلم
ضا لام میم کے ساتھ اظلمت کے معنی میں ہے، یعنی سورج تاریک ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ لوگ بازاروں میں مصروف ہوں گے، مشغول ہوں گے کہ اچانک سے سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرا قول کوفرت کے معنی میں یہ ہے کہ اس کا معنی ہے پھینک دینا۔ تو مطلب یہ ہے کہ سورج کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، سورج کو سمندر میں گرا دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ یہ دونوں معنی میں تعارض بظاہر ہے کہ ایک مطلب اس کا ہے پھینک دینا اور دوسرا مطلب اس کا ہے بے نور ہو جانا، روشنی کا ختم ہو جانا۔ تو دونوں معنی میں تعارض ہے، مخالفت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دونوں معنی کے درمیان تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے تو جب نفخہ اولا ہوگا تو اس وقت تو پہلے سورج بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن سورج کو بے نور کر کے، تاریک کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، جبکہ اس آیت سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اس کو سمندر میں پھینکا جائے گا۔ تو بظاہر دونوں میں تعارض ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ مطابقت اس طرح ہو سکتی ہے کہ پہلے تو سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، اس کے بعد اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، کہ جس کی وجہ سے یعنی سورج کی روشنی اگرچہ ختم ہو چکی ہوگی لیکن اس کی تپش، اس کی گرمائش جو ہے وہ اس میں موجود ہوگی۔ تو جب اس کو سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس کی تپش، اس کی گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کی وجہ سے جو سمندر کا پانی ہوگا وہ بھی خوب گرم ہو جائے گا کہ وہ جہنم کی آگ بن جائے گا۔ اور سورج کا بے نور ہونا یہ ایک بڑا حادثہ ہوگا، کیونکہ پوری دنیا کا جو نظام ہے، پوری دنیا کا مدار ہے وہ سورج کی روشنی ہی پر قائم ہے۔ تو جب اس کی روشنی ختم ہو جائے گی تو دنیا بھی فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آگے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اب یہ دوسری نشانی کا ذکر ہے کہ ستارے بھی گر پڑیں گے سورج کے بعد۔ سورج کی روشنی جب ختم ہو جائے گی، سورج کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا، اس کا پانی جو ہے وہ آگ کی طرح گرم ہو جائے گا، تو اس کے بعد ستارے بھی ٹوٹ کر سمندر میں گر پڑیں گے، اور آسمان سے ستارے ایسے برسیں گے، ایسے گریں گے کہ جیسے بارش کا پانی برستا ہے۔ آگے تیسری نشانی وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، کہ جب پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی یہ تیسری نشانی ظاہر ہوگی کہ جو پہاڑ زمین کے لیے وتد یعنی اوتاد میخوں کا کام کرتے تھے، کہ زمین کی حرکت اس سے رک گئی تھی، زمین کا ہلنا ختم ہو گیا تھا، تو ان پہاڑوں کو اکیڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، ان کو فضا میں بکھیر دیا جائے گا، ہوا میں اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، یہاں پہ چوتھی نشانی ہے، چوتھے حادثے کا ذکر ہے کہ جب سورج اور ستاروں اور مضبوط پہاڑوں کا یہ حال ہوگا، ان کا یہ حشر ہوگا کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا، تو انسان کی حالت بھی بہت بری ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی، یہاں تک کہ وہ اونٹنی کہ جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، 10 ماہ کی گابن اونٹنی ہو، اور عرب میں اس کو 10 ماہ کی گابن اونٹنی کا جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے، تو اونٹنی کو عرب والے بہت نفیس، بہت عمدہ مال خیال کرتے تھے، ان کا اونٹنیوں کا وہ بہت خیال رکھتے تھے۔ تو جب قیامت قائم ہوگی، وہ نفخہ اولا ہوگا، تو اس وقت اونٹنیاں ایسے ہی بغیر چرواہوں کے، بغیر نگرانوں کے چھوڑ دی جائیں گی، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں ہوگا، کہ جس مال کو عرب والے بہت اچھا خیال کرتے تھے اس کی پرواہ بھی وہ نہیں کریں گے۔ آگے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اب یہ 5واں واقعہ ہے، 5ویں نشانی ہے کہ وحشی جانور، وہ وحشی جانور کہ جو انسان کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں یا ایک دوسرے سے بھی گریز کرتے ہیں، بچتے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، وہ اکٹھے نہیں رہتے، لیکن اس دن نفخے کی وجہ سے ان پر ایسی دہشت، ایسا خوف طاری ہوگا کہ تمام جانور جنگلات اور پہاڑوں کو چھوڑ کر پناہ لینے کے لیے آبادی کی طرف آئیں گے، آبادی میں آئیں گے اور سب جمع ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اب یہاں پہ جو چھٹی نشانی ہے، چھٹا واقعہ ہے، چھٹا حادثہ ہے، اس کا ذکر ہے کہ جب سمندر بڑکا دیے جائیں گے، یہاں پہ بحار کے ساتھ سجرت یعنی بڑکا دیا جائے گا، سجرت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ تو پہلا قول اس میں یہ ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بڑکائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر میں طغیانی آ جائے گی، اس کے پانی میں جوش آ جائے گا کہ زمین ہلے گی، پہاڑ جب ہوا میں اڑیں گے تو سمندر کیسے اپنی حالت پر قائم رہ سکتا ہے، تو اس میں بھی اس کی موجوں میں حرکت آ جائے گی، وہ جوش اس کو آئے گا اور خشکی پر پھیل جائے گا، انسانوں، حیوانات اور جتنی بھی بلند و بالا عمارتیں ہیں، ہر چیز کو وہ
اپنے اندر غرق کر دے گا، ڈبو دے گا۔ اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بھڑکانے کا مطلب یہ ہے کہ تمام سمندر آگ بن جائیں گے، ان کا پانی ایسے گرم ہوگا جیسے کہ آگ ہوتی ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہاں پہ سجرت کا معنی خلط ملط کرنا، ملانا، یہ معنی اس کا بیان کیا ہے، اور یہاں پہ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ جو تیسرا معنی ہے کہ خلط ملط کرنا، ملانا، کہ سمندر آپس میں ملا دیے جائیں گے، خلط ملط کر دیے جائیں گے، یعنی جو دریا وغیرہ کا پانی میٹھا ہے اور سمندر کا کھارا پانی ہے، یہ تمام پانی خلط ملط کر دیے جائیں گے، ملا دیے جائیں گے۔ اور یہاں پہ جو پہلا معنی ہم نے بھڑکانے کا لیا ہے اور ایک یہ تیسرا معنی جو ہم نے خلط ملط کرنے کا لیا ہے، تو یہ تمام معنی مراد لینا درست ہے۔ اور مطابقت ایسے ہے کہ پہلے تو تمام سمندروں کے پانی کو خلط ملط کر دیا جائے گا، ملا لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس میں سورج اور ستاروں کو ڈال کر اس کے پانی کو گرم کر دیا جائے گا۔ آگے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اچھا اب یہاں تک جو 6 نشانیوں کا ذکر تھا، تو یہ تو وہ نشانیاں ہیں کہ جن کا نفخ اولیٰ کے ساتھ تعلق تھا، اس وقت ان کا ظہور ہوگا۔ اب یہاں سے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے ان 6 نشانیوں کا ذکر ہے کہ جن کا ظہور نفخہ ثانیہ کے وقت، دوسری بار جب سور میں پونکا جائے گا تو اس کے ساتھ ہے۔ اور پیچھے جو 6 نشانیوں کا ذکر ہو گیا تو اس پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جس ترتیب سے یہاں پہ یہ نشانیاں ذکر کی گئی ہیں تو اسی ترتیب سے تو یہ واقع نہیں ہوں گی، پھر یہاں پہ یہ ترتیب کیوں ایسی دی گئی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ ان نشانیوں کو، 6 نشانیوں کو جو ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں ترتیب مراد نہیں ہے، بلکہ واو جو آیا ہے وہ مطلق جمع کے لیے آیا ہے، مطلق جمع پر یہاں پہ دلالت کرتی ہے، نہ کہ ترتیب پر۔ لہٰذا ان آیات میں جو یہاں پہ ترتیب آئی ہے تو یہاں پہ مقصود یہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ ان نشانیوں کا ظہور مقصد ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ اسی ترتیب سے بھی یہ نشانیاں واقع ہوں گی، نہیں، بلکہ یہاں پہ جو جمع کیا گیا ہے تو یہ نشانیاں واقع ہوں گی، ضرور واقع ہوں گی، لیکن ترتیب اس میں یہی نہیں ہوگی، بلکہ اس میں ترتیب آگے پیچھے ہے، اور ان کا ظہور نفخ اولیٰ کے وقت ہوگا۔ اب وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ نفخہ ثانیہ کے بعد جو ایک نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، تمام نفوس کو، تمام لوگوں کو الگ الگ اکٹھے کیا جائے گا، یعنی لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے تو ان کے مختلف جماعتیں ہوں گی، ان کے مختلف گروہ بنائے جائیں گے۔ اس طرح کے مؤمنین کی الگ جماعت ہوگی، کفار کی الگ جماعت ہوگی، پھر ان میں درجات کے اعتبار سے بھی مختلف، یعنی مؤمنین اگر ہیں تو مؤمنین میں بھی درجات کے اعتبار سے مختلف جماعتیں ہوں گی، یعنی علماء کی، مجاہدین کی، صدقہ کرنے والوں کی، ان کی الگ الگ جماعتیں ہوں گی، جو زیادہ تقوی اختیار کرنے والے متقین ہیں ان کی الگ جماعت ہوگی۔ اور اسی طرح جو کفار ہیں ان میں بھی کفر کے اعتبار سے ان کے درجات مختلف ہوں گے، لیکن جو بڑی بڑی جماعتیں ہوں گی، بڑے گروہ ہوں گے تو وہ 3 ہوں گے، ایک سابقین اولین اور دوسری جماعت جو ہے وہ اصحاب الیمین کی ہوگی۔ اب یہ 2 جماعتیں جو ہیں، ایک سابقین اولین اور اصحاب الیمین، یہ 2 تو ناجیہ ہیں، یعنی نجات پانے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، اور تیسری جماعت اصحاب الشمال کی ہے، بائیں جانب والوں کی ہے، یہ کفار فجار ہوں گے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آگے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کس گناہ میں قتل کیا گیا، یعنی جو دنیا میں جس لڑکی کو عرب والے لڑکی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے، یا اس کو شرمندگی سمجھتے تھے، یا خوف افلاس کی وجہ سے، غربت کے خوف کی وجہ سے وہ اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، تو قیامت کے دن ان سے، اس زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس گناہ میں اس کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ چونکہ عرب والے جب ایسا کرتے تھے تو وہ چھپ کر پوشیدہ طور پر کرتے تھے، یعنی اس بچی جس کو وہ دفن کرتے تھے، اس کی والدہ اور اس کی دائی اور والد کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں چلتا تھا، کسی کو خبر نہیں کرتے تھے، اور اس کو پوشیدہ طور پر، خفی طور پر اس کو گھاڑ دیتے تھے۔ تو یہاں پہ اس لیے خصوصی طور پر اس کا ذکر کر دیا کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی حساب کتاب لینے
کھڑے ہوں گے اور جب اللہ تعالیٰ کا دربار قائم ہوگا تو اس وقت اس کے عدل و انصاف کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایسے مظالم، ایسے ظلم کہ جو پوشیدہ طور پر کیے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لائیں گے اور اس کا بھی حساب کتاب لیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کس گناہ سے قتل کیا گیا ہے، تو یہ موعودہ کی طرف جو پوچھنے کی نسبت کی گئی ہے، سوال کی نسبت کی گئی ہے، تو یہ مجازی ہے، یعنی سوال اس سے نہیں کیا جائے گا بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ جرم کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے، گناہ کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے تو مجرم سے، جو گناہ کرنے والا ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے، نہ کہ اس شخص سے کہ جس کے ساتھ وہ ظلم ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ لڑکی سے پوچھا جائے گا تو بظاہر تو یہ قانون کے خلاف ہے، کیونکہ پوچھا مجرم سے جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو یہ مجازی طور پر لڑکی کی طرف نسبت کی گئی ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا مجرم سے، اور یا پھر یہ معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں اس لڑکی سے خود ہی پوچھا جائے گا۔ تو اس قول کی وجہ یہ ہے، یعنی لڑکی سے کیوں پوچھا جائے گا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے جو والدین ہیں، اس کے والد نے ہی اس کو خود دفن کیا ہوتا ہے، تو کمال شقاوت اور قساوت کی وجہ سے، یعنی اس کی بدبختی کی وجہ سے کہ والد نے خود اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے، تو اس کی سختی کی وجہ سے اور اس کی بدبختی کی وجہ سے اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان سے خطاب نہیں کریں گے، ان سے جو ہے وہ بات نہیں کریں گے، تو اس لیے ان سے بات کرنے کے بجائے خود بچی سے سوال کیا جائے گا۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بچی سے اس لیے پوچھا جائے گا کہ وہ اپنی مظلومیت کا، اپنی بے گناہی کا خود اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کرے گی، خود اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی فریاد پیش کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے دلوائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کے بعد وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے۔ یہاں پہ اب تیسرے حادثے اور تیسری نشانی کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کے اعمال نامے کھول کر رکھ دیے جائیں گے اور پھر بندوں کو کہا جائے گا کہ اپنے اعمال نامے پڑھو۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کو دائیں طرف سے اعمال نامہ دیا جائے گا دائیں ہاتھ میں، اور جو برے لوگ ہوں گے، کفار فجار ہوں گے، تو ان کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ تو جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے ان کو اصحاب الیمین، اور جو بائیں جانب والے ہیں ان کو اصحاب الشمال کہا جاتا ہے۔ آگے وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، چوتھا حادثہ یا چوتھی نشانی کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان کو کھول دیا جائے گا، اور کشطت کا جو اپنا معنی ہے کہ اس کی کھال اتاری جائے گی، یعنی آسمان کو ایسے کھول دیا جائے گا کہ جو اوپر والی چیزیں ہیں، یعنی جنت ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ تو بظاہر تو یہ نفخہ اولیٰ کے وقت ہوگا، لیکن بعض مفسرین نے یہاں کشطت کا معنی لپیٹنا مراد لیا ہے، یعنی آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ حالت جو آسمان کی ہوگی کہ اس کو لپیٹا جائے گا، تو یہ دونوں نفخوں کے درمیان یا نفخہ ثانیہ پر ہوگی، اس لیے اس کو بعد کی 6 نشانیوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جب جہنم بھڑکائی جائے گی، دہکائی جائے گی، تو مطلب یہ ہے کہ جہنم تو پہلے سے ہی بھڑک رہی ہے، دہک رہی ہے، لیکن جب جزا کا وقت آئے گا، بدلہ دینے کا وقت آئے گا، سزا کا وقت آئے گا، تو غضب الہی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے غضب غصے کی وجہ سے اس کو اور بھڑکا دیا جائے گا اور وہ اور بھڑکنے لگے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی، یعنی مؤمنین کے قریب جنت کر دی جائے گی تاکہ وہ اس میں داخل ہو جائیں۔ اور عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اور ہر نفس کو معلوم ہو جائے گا جو وہ اس نے پیش کیا ہے، جو وہ آگے لایا ہے، یعنی جب قیامت کے یہ احوال پیش ہوں گے تو اس وقت ہر انسان یہ جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا اعمال لایا ہے، کیا سامان لایا ہے۔ اس کے جو نیک اعمال ہوں گے، بد اعمال ہوں گے، یہ تمام اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے، وہ تمام اعمال کو اپنے اعمال نامے میں لکھا ہوا پائے گا، اور پھر وہ اعمال چاہے کسی صحیفے میں لکھے ہوئے اس کے سامنے آئیں یا پھر کسی مجسم شکل میں، یعنی وہ اچھے اعمال اچھی شکل میں اس کے سامنے آئیں گے اور برے اعمال برے صورت میں اس کے سامنے آئیں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا بھی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کا مال ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، تو ان کا وہی مال
جو ہے قیامت کے دن سام بچھو بن کر ان کے سامنے آئے گا، اور قربانی اسی طرح جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں تو قربانی کا جانور ان کو جو ہے وہ پل صراط پر سواری کا کام دے گا، تو اسی طرح ان کے اعمال ان کے سامنے مجسم یعنی کسی صورت میں کسی شکل میں جو ہے ان کے سامنے آ جائیں گے۔ یہاں تک تو قیامت کی جو نشانیاں تھی ان کا ذکر ہو گیا، جو 12 نشانیاں تھی، 6 کا تعلق جو ہے نفخ اولیٰ کے ساتھ، 6 کا تعلق نفخ ثانیہ کے وقت کے ساتھ ہے، ان نشانیوں کا ذکر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فلا اقسم بالخنس سے ستاروں کی قسم کہی گئی ہے، تو اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آپ تب تک یہ والا سبق آج کا سبق یاد کر لیں اور تفسیر بھی اپنے ساتھ کاپیوں میں لکھ لیں، اور انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے وہ اس کا پہلے سے مطالعہ بھی کر لیں، ترجمہ بھی اپنے ساتھ پڑھ لیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اب یہاں لغات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہے کوورت، بمعنی بے نور ہونا، تاریک ہونا، بے رونق ہونا، لپیٹ دینا۔ یہ فعل ماضی مجہول کے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور باب تفعیل سے ہے۔ آگے انکدرت، بمعنی ٹوٹ جانا، بکھر جانا، میلا ہونا، مٹیالہ ہونا۔ یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی معلوم ہے اور باب انفعال سے ہے۔ العشارو، یہ عشراء کی جمع ہے، بمعنی 10 ماہ کی گابن اونٹنی۔ عطلت، بمعنی بیکار چھوڑ دینا، نفع نہ اٹھانا۔ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی مجہول ہے اور باب تفعیل سے ہے۔ اور یہاں پہ عطلت ہے تو یہ تعطیل یا تعطیلہ، جو چھٹی کو تعطیل کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ چھٹی کے دن بھی آدمی بیکار رہتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، تو یہاں پہ عطلت کا معنی ہے بیکار چھوڑنا۔ سجرت، بمعنی آگ بھڑکانا۔ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی مجہول ہے، باب تفعیل سے ہے۔ الموعودۃ، بمعنی زندہ دفن کی ہوئی لڑکی، زندہ درگور کی ہوئی لڑکی۔ یہ واحد مؤنث اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ کشطت، بمعنی کال اتارنا، ڈکی ہوئی چیز کھولنا، ہٹا دینا، چھیلنا۔ یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے اور باب ضرب سے آتا ہے۔ اسلفت، بمعنی قریب کرنا، قریب لانا۔ یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، باب افعال سے ہے اور مجرد میں اس کا استعمال باب سمع سے ہوتا ہے، بمعنی قریب ہونا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔